بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، 11واں سبق ہے جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ترجمہ تشریح اور ترکیب کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب چل لیتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے الانات۔ الانات اس کا مطلب ہوتا ہے بردباری، وقار۔ باب اس کا ہے سامیہ سے بھی آتا ہے اور ضربہ سے بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دیر کرنا۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، من حرف جر ہے۔ آگے ہے العجلہ۔ عجلہ اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، باب اس کا آتا ہے سامیہ یسمعو۔ اور اس کے بعد آگے ہے شیطان۔ اب اس حدیث کی ترجمہ میں نے کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں حدیث مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی دنیاوی کام کو اس کے تمام پہلوؤں پر نظر کیے بغیر شروع کیا جائے گا تو وہ کام انجام کو نہ پہنچے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام شیطان کی طرف سے ہوگا، اس وجہ سے انجام کو نہیں پہنچا۔ تو اس حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ پہلے کام کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد شروع کیا جائے۔ البتہ نیک کام کے اندر جلدی کرنا یہ پسندیدہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے یسارعون فی الخیرات، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکی کے کاموں میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں عبادات اور طاعات کے شروع کرنے میں جلدی کرنا یہ اچھا ہے، مگر درمیان عبادت جلد بازی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور اسی سے حدیث مبارک میں منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز پڑھنے میں اس کو جلد بازی تو کرنی چاہیے، لیکن جب ایک مرتبہ اس نے نماز شروع کر دی تو اب نماز کے دوران جلد بازی نہ کرے، وگرنہ اس کی نماز متاثر ہوگی، نماز کے اندر خلل پیدا ہوگا۔ تو اسی لیے اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ آپ بردباری اور وقار کے ساتھ کام کریں اور جلد بازی اور تیزی کے ساتھ کرنے سے اجتناب کریں۔ اس حدیث کا ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ دیکھیں جملہ اسمیہ ہے الانات، یہ بنے گا مبتدا، اور اس کے بعد من حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے۔ جار مجرور مل کر چونکہ یہاں پہ پیچھے کوئی مذکور نہیں ہے اس کا ظرف مستقر، تو پھر ہم یہاں پہ ظرف مستقر اس کا محذوف نکالیں گے ثابتن۔ تو یہ ثابتن شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ الانات و مبتدا کی خبر بنے گا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد آگے یہ جملہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، العجلہ، تو یہ بنے گا مبتدا، اور من حرف جر شیطان میں جو جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق ہو جائے گا، اور ثابتن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ بنے گا العجلہ تو مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا معطوف۔ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔